الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا إلى يوم الدين. بعدی حمدی وصلاح فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان دین، برادران اسلام، پچھلے جمعہ آپ نے ذکر کے بارے میں، ذکر کے موضوع سے بیان سماعت فرمایا، جس میں اللہ رب العزت ایمان والوں سے خطاب فرماتے کہ ایمان والوں اللہ کو خوب یاد کرو، دن رات صبح شام ہر گھڑی اللہ کو خوب یاد کرو. عزیز اور بزرگوں، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تصدق سے اللہ جل مجدہ نے بے باہ نعمتوں سے اہل ایمان کو نواز دیا، اور ذکر ایمان والوں کا خاصہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایمان والو، اے ایمان والو، تم خوب اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کا انداز کیا ہونا زندگانی کا، ایک اہم سوال. تو عزیز اور بزرگوں، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ایمان استحکام ہوتا ہے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ خالی لا الہ الا اللہ بولیں گے تو آپ ملحد بن سکتے، مومن نہیں ہوتے. پوری دنیا میں ملحدین کی کثرت ہے، مومن وہی ہے جو رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے. جب رسالت کا اقرار کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسالت کے وساطت سے آپ کے متبع بننے والوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو ایمان والا ہو کے اطاعت رسول میں آتا ہے، یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. دیکھیے کہاں تھے، کہاں آ گئے، کس منزل پہ تھے، کوسی منزل پہ پہنچا دیے گئے، صرف رسالت کو ماننے اور رسالت کی اطاعت کرنے سے. اتج محمد رسول اللہ کو رسول اللہ مانے، عبدہ رسول جیسا آپ اپنی زبان سے ادا کیے اور محمد رسول اللہ کی اداؤں کو سرانے والے بن گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لخت اٹھا دیا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگا. تمہیں اللہ کو
اللہ کا حکم ہے کہ ہر گھڑی خوب یاد کرو. کیسا یاد کرنا؟ خوب یاد کرنا. کیسا یاد کرنا؟ تو بولے اطاعت رسول میں آ کے یاد کرنا. اطاعت رسول کیا ہے بتایا گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحے کے لیے تمام صحابہ سے دوری اختیار کرتے رفع حاجت کے لیے، اور جب ظاہر ہوتے تو فرماتے غفرانک ربی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو معصوم بنایا، پھر آپ کس بات کی اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں؟ غور فرمائیے. کس سے پوچھ رہی؟ حبیب اللہ علیہ السلام سے، معلم انسانیت، شعار اسلام، خاتم النبیین، رحمت للعالمین سے سوال کیا جا رہا ہے. آپ کے محبین مقربین کیونکہ ہر گھڑی تکتے رہتے تھے. کوئی گھڑی آپ کو نہیں تکتے ایسا نہیں، صحابہ کی زندگی ہمیشہ آپ کو تکتے رہتی. تو دیکھے پوچھے کہ یا رسول اللہ ہم دیکھے کہ آپ غفرانک ربی فرماتے ہیں، اے میرے رب مجھ کو بخش دے. تو یہ مغفرت، یہ بخشش کی طلب کس چیز کی ہے؟ ایسا کیا ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے؟ تو پیارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں ہر وقت ہر گھڑی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہوں، اور جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو ذکر کو توقف کرتا ہوں. تو جتنے لمحات اور جتنی گھڑیوں کے لیے میں نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے، ان لمحوں کی اللہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں. غفرانک ربی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. تو پتہ چلا یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، جو پچھلے جمعہ آپ سنے کہ اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تم خوب اللہ رب العزت کا ذکر کرو. سبحوا بکرۃ و اصیلا، صبح شام ذکر خدا سے اپنے آپ کو معمور رکھو. تو اس طریقے سے، اس روش سے، اس انداز سے اتباع رسول میں ہمیں اللہ کے ذاکر بن کے رہنا ہے کہ کوئی گھڑی ہماری غفلت میں جانے نہ پائے. تو ایسے اس طریقے سے ایمان لا کے ایسا عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اطاعت میں ان کی نسلوں نے، ان کی اولادوں نے بھی ایمان لایا. الحقنا بہم ذریتہم وما اتاناہم، جو کچھ ہم انہیں عطا کرنے والے ہیں درجات جنت میں، اس میں ہم ان کی ذریت کو بھی شامل کر دیں گے. الحقنا، ہم شامل کر دیں گے. من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، کسب کیا ہے، اس میں کمی نہیں کریں گے. وہ تو ان کو ملیں گا ہی ملیں گا، اس میں کمی کیے بغیر ان کی اولادوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرما دے گا، اور اس میں کوئی گرفتار نہ ہوگا، کسی کی گرفت نہیں ہوگی. تو عزیزوں اور بزرگوں، ایمان والے خود بنے اور اپنی اولاد کو بھی ایماندار بنا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو درجات میں تم کو رکھا جائے گا تمہاری اولاد کو بھی رکھا جائے گا. تو یہ وسیلہ بنایا جا رہا ہے تمہارے ایمان کی برکت اور تمہارے ایمان کو دیکھ کر، تمہاری ایماندارانہ زندگی کو دیکھ کر، صفات مومنانہ جو تم اپنا رہے ہو، تمہارے انداز صفات مومنانہ کو دیکھ کر تمہاری اولاد بھی تمہاری نقل کرتی ہے، تو ان کو بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخل کر دیا جائے. تو اپنے آپ کو ایماندار بنانے کا فائدہ کہ ہم ذریعہ بن رہے ہیں. عام مومنین اپنی نسلوں کے لیے جنت کی راہ کا ذریعہ بن رہے ہیں. تو اب ذرا یہاں غور کریے، جو
آل محمد رسول اللہ ہے، جو آل صحابہ ہیں، جو آل تابعین ہیں، جو سلف صالحین ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ یہ عمومی حکم ہے، اللہ کا یہ فرمان عام ایمان والوں کے لیے ہے کہ عام ایمان والے اگر کوئی عمل کرتے ہیں اور ایمان میں اپنے آپ کو بالکل پابند اوصاف ایمان سے پورا معمور کرتے ہیں تو ان کی نسلوں کو بھی ان کے ساتھ درجات جنت میں عطا کیے جا رہے ہیں، ان کی سنگت میں رکھے جا رہے ہیں، اور پھر جزا ایسی دی جا رہی ہے کہ ان میں کوئی کمی بھی نہیں کی جا رہی ہے، کوئی گرفتار کوئی نہیں ہوگا، سب کے سب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ عزیز اور بزرگوں، یہ زندگی ہے، اس میں غور و خوض کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بہت ساری راہیں کھول دیا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں ان ھذا الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا ویسروا واستعینوا بالغداوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ۔ کہا گیا کہ یہ دین آسان ہے اور کوئی بھی دین کے ساتھ جد و جہد نہیں کرے گا، اور مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ شکست کھا جائے گا، لہٰذا کوشش کرو اور قریب ہو جاؤ اور خوشخبری دو اور خوش رہو، اور صبح و شام مدد طلب کرو، اور کچھ اور کوئی کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ جد و جہد کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ بندے مومن کو کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدَاوَةِ، مدد طلب کرنا ہے اپنے اعمال کے ذریعے، اور روحۃ من شیء دلجا، اس معاملے میں آپ کو شکست تو مل ہی نہیں سکتی، یہ سو مدد جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بنا کے رکھا ہے، تمہاری روحوں کو خوشیاں ملتی اس سے، کس سے؟ کوشش کرنے سے۔ تو دین کے اندر درجات پانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ دین میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہا نہیں کر سکتا، وہ شکست کھایا تھا۔ دین کی اساسیت ایک ایسی بنی ہوئی ہے کہ اس میں تبدیلی کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی کوشش کرتا بھی ہے بنیاد دین کے اندر کچھ کرنے کی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شکست کھا جاتا ہے، اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ناکام ہوتا ہے وہ۔ فسددوا وقاربوا، اور اپنے اقربا کے معاملات میں خوشخبری دو۔ تو یہ کب ہوتا؟ اچھے اعمال کا معاملہ ہے پورا، جب اعمال اچھے ہوں گے تو معاملہ بھی نفع بخش ہوگا۔ پھر بتایا گیا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال من نفس عن مؤمن کربۃ من کربۃ الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اگر کوئی اپنے مومن بھائی کو تکلیف میں دیکھتا ہے اور اس تکلیف کو اس کو نکلنے کے لیے راحت دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو مصیبتیں اس پہ آنے والی ہیں ان مصیبتوں میں راحت عطا فرماتا ہے۔ پھر بتایا گیا وَمَن يَسِّرُ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اگر کوئی مصیبت میں دیکھتا ہے اپنے بھائی کو، کرب تکلیف میں دیکھتا ہے، تکلیف ہٹائی تو ایسی تکلیف اللہ دور کرے گا جو قیامت کے دن بڑی تکلیف میں بندہ ہوگا تو وہ تکلیف میں اس کو راحت ملے گی، اور جو مصیبت میں دیکھتا ہے اور مصیبت کے لیے ذریعہ نجات بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے اور آخرت کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو اپنے مسلمان بھائی کے ستر پوشی کرتا ہے، کچھ عیب کو چھپا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو پردہ کر دے گا، اہل معیشت سے اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ۔
یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اپنے بھائی کی دنیا میں مدد کرتا ہے۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ بھی ایک ذکر کا ذریعہ ہے، یہ بھی ایک ذکر کا ذریعہ ہے۔ جیسا آپ سنیں نا، ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر جوارح۔ تو یہ ذکر جوارح میں آتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی میں لگ جانا۔ اس لیے اللہ والوں کو دیکھو، اللہ والے اپنے سے زیادہ خلق خدا کی خیر خواہی میں لگے ہوئے رہتے، خود سے زیادہ توجہ ان کی اللہ کی مخلوقات پہ ہوتی ہے۔ اور اللہ والے ذکر سے معمور رہنے کے لیے عجیب عجیب انداز بنائے ہوئے ہیں۔ بعض بزرگوں کی سیرت میں آتا ہے کہ جس طرح ہم چاول روٹی چاپ کے کھاتے ہیں، تو وہ چاول روٹی چاپ کے کھانے کو پسند نہیں کرتے، اس کا حریرہ بنا دیتے اور چند لمحوں کے اندر حریرہ پی لیتے جینے کے واسطے۔ جب ان کے متعلق ہی نے پوچھا کہ حضرت یہ معاملہ کیا ہے، ایسا کیوں کرتے آپ، حریرہ بنا کے کیوں پی لیتے؟ تو بولے اس کو چاپ کے کھانے میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت بچ جاتا حریرہ بنا کے پینے میں۔ دیکھیے ہر ایک کی ارتقاء اپنے اپنے طور پر، یعنی جو جتنا اللہ کا محب ہوتا جاتا ہے وہ محبوبیت کے درجے پہ پہنچنے کے لیے اپنے طور پر ایثار کر کے، قربانی کر کے اپنے نفس کی تزکیہ کرتا ہے۔ جو جس درجے کا سالک ہوتا ہے وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا طالب بنتے ہوئے اپنے ادائیں بناتا زندگی کی، اور تقرب خداوندی پانے کے خاطر زندگی کے اندر بھی آسانیاں پیدا کر لیتا۔ آج اللہ کس نعمت سے میں محروم رکھا بتائیے؟ کئی ایک نعمتیں ہمیں بغیر مشکل کے مل گئی، مگر شکر میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ذکر کا طریقہ ایک شکر بھی ہے۔ اللہ کے نعمتوں پہ جب ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ ذاکرین بندے جب شکر کرتے ہیں تو اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ناشکری نہ کرنا، وَإِن كَفَرْتُمْ لَعَذَابُ الشَّدِيدُ، اگر تم ناشکری کرے تو سخت امتحان میں تم پڑ جائیں گے۔ تو عزیز اور بزرگوں، آج ہماری زندگیاں اللہ کی شاکر ہے نہیں ہے، ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور مذکروں کو، ذکر کرنے والوں کو، تذکرے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک فکر دے رہا ہے کہ غور و خوض بھی کرنا ہے، غور و خوض بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کیسا بنایا اس کو، اس کی تخلیق کس انداز کی ہوئی۔ اونٹ ایک نعمت ہے، اونٹ کیا ہے بولیے؟ ایک نعمت ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ غور کرو ذرا اس کی طرف، یہ اللہ کی ایک تخلیق ہے، اور یہ تخلیق کو دیکھنے میں شکر آتا، یہ بھی اللہ کے ذکر کا ایک طریقہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اتنا ہی نہیں، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کی طرف دیکھو کیسے ایک شامیانہ بنا ڈالا، کیسے مزین کیا ستاروں سے، کیسے اس کو بلند کر دیا۔ اس کی رفعت جو بلندی ہے کس انداز کی اللہ نے بنا رکھا ہے، بغیر کسی حائلیت کے، بغیر کسی تکلیف کے، کیا انداز ہے دیکھیے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا تم نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کہ اللہ کیسے نصب کر دیا، کس ترتیب سے زمین کو قائم رکھنے کے لیے میغ بنایا۔ وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ مِيقَاتًا، دوسری جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا بھی استعمال کر رہا ہے، یہ پہاڑ یوں ہی بیکار کے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ اب جو بھی کامہ کر رہے ہیں پہاڑا اکھاڑ کے پھینک رہی، یہ دعوت دے رہے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ زمین کا جو سطح ہے، جو ترتیب اللہ دے کر رکھا ہے، وہ پہاڑوں کی وجہ سے بیلنسنگ ہے۔ جب آپ اس میں کمی پیشی کریں گے، رد و بدل کریں گے، تو اس میں تزلزل، یہ زلزلے جو آ رہی، یہ اس کی علتیں ہیں، یہ اس کی وجوہات ہے۔ اگر یہ غور و خوض کرے قرآن کے اندر، یہ کامہ ہوتے، بولیے اللہ تعالیٰ فکر دے رہا ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسا مسطح بنا ہوئی ہے، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ پیر کے اندر دھس جا رہا،
اور اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ تم پیر رکھے تو تمہارا کو تکلیف کا باعث بن جائے. صورتحال ایک طریقے سے مسطح بنایا گیا زمین کو. پھر فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر. اب یہاں پہ معنی ذکر کے لیں گے تو اے بھائی ذکر کرنے والے تجھے خوب ذکر کرنے کے لیے ہی بنایا گیا. یہ اللہ کی مخلوقات کا تذکرہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر چلتا رہتا. تو یا ہم روزمرہ زندگی تو گزار رہے ہیں, اس کی مخلوقات پہ ہمیں نعمت کے انداز سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے نظر جا رہی ہے کیا؟ آل سے نوازا, اولاد سے نوازا, مال سے نوازا, کیا نعمتیں اللہ نے نہیں دی ہم کو. اور کئی ایسے لوگ ہیں نعمت حصول کرنے کی کوشش کر رہی ہے مگر ان کے ہاتھ نعمتیں نہیں آ رہی, روزگار نہیں مل رہا, کھانے کے لالے پڑے ہوئے زندگیوں میں کئی ایسے معاشرے میں ہیں, ساتھ میں ہیں, مگر وقت پہ کھانا میسر نہیں. ایسے زندگیاں بھی ہیں. جب آپ ذاکر بن کے یہ معاشرے پہ نظر ڈالیں گے تو سوائے شکر کے اپنے اندر کچھ نہیں پائیں گے. شکر خود بخود جاری ہو جائے گا. آج ناشکری جو ہو رہی ہے, ہم یہ سب چیزوں پہ نظر نہیں رکھ رہے, قرآن میں تدبر نہیں کر رہے, قرآن میں غور و خوض نہیں کر رہے, قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے. قرآن کے اندر تلاوت کر کے جو کلمات پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس پہ ہم فہم و فکر کو نہیں بڑھا رہے. نقصان ہو رہا, دور ہوتے چلے آ رہے ہیں دین سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور اتنا حالت برا ہو جا رہی ہے کہ کیا بتائیں. پھر اللہ فرماتا ہے لست علیہم بمسیطر, تم ان پر داروغہ نہیں ہو. لست علیہم بمسیطر, تم کوئی نگران کار, کچھ ذمہ دار, تم کو ایسا بنایا نہیں گیا. بس تم غور و خوض کرو. فذکر انما انت مذکر, تم ذکر کرتے رہو, تم بیان کرتے رہو ان چیزوں کو. تمہارا کام اتنا ہی, نصیحت لو اور نصیحت لوگوں کو دیتے رہو. ان چیزوں سے کیا ہے, نصیحت ملتی. جب آپ غور و خوض کریں گے, ذکر کریں گے, تذکرے کریں گے, تو معلومات کے ساتھ فکر بڑھے گی. اللہ تعالیٰ کے احسانات سمجھ میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ کا محسن ہونا تم کو معلوم ہوگا. مگر یہ کام کرنے میں تم کر رہے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم کو جو ہے نا کوئی داروغہ بنایا گیا ہے, کوئی نگران کار بنایا گیا. الا من تولا وکفر, ہاں جس نے منہ پھیرا, کفر انکار کیا, نہیں مانا. اب اس کو مستثنا کریں ایسے لوگوں کو. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ الا من تولا وکفر اب ایک سیغ بنا رہا ہے. ایک تو ایک عمومی حکم تھا پورا, اب تک سارے اپنے ماننے والوں سے اللہ کا خطاب تھا. اب فرما رہا کہ ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا, انکار کر دیا ہمارے ان سب چیزوں کو دیکھ کر, دیکھتے دکھاتے بھی سمجھ نہیں رکھ رہا, مان نہیں رہا ہے, تو اللہ فرما رہا ہے فَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ, تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا. اللہ کی سختیاں ان کے لیے. جب اللہ تعالیٰ محاسبے پہ آ جائے گا تب اس کے لیے راہ فراری کرنے کا راستہ نہیں رہے گا. کتنا کہاں تک بھاگو گے؟ یہ دنیا ہے, دنیا گول ہے, پھر کے پھر یہیں پہ کہیں نہ کہیں گھوم کے پھر تم کو آنا ہے, یہاں بھاگیں گے. مگر آخرت کا معاملہ جب ہوگا کہاں بھاگتے؟ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ. یہ کیا سمجھ رہے کہ ان کو آزاد بنا کے چھوڑ دیا گیا؟ ارے بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے. إِيَابَهُمْ لوٹنا ہے ہماری طرف ہی. اِنَّا إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے. جیسا ہم بھیجے ویسے واپس لینے والے ہیں تم کو. سب دیے, زمین دیے, آسمان دیے, سواریاں دیے, اس طریقے سے بتا رہا اللہ تعالیٰ. اور زمین کو محفوظ کرنے کے لیے تمہارے کو پہاڑوں کو جو نصب کیا گیا ہے, سب تمہارے لیے کیا گیا سب. اب تمہارا کام کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر, نصیحت لو, نصیحت لوگوں کو دو, ذکر کرو, اس کا بیان کرو, تذکرہ کرو ان نعمتوں کا, خداوندی کا.
اور اگر تم کریں گے تو معاملہ تمہارے لیے خیر ہے اور مزید نعمتیں بڑھے گی، اور نہیں کریں گے تمہارے لیے سخت اللہ کا گفٹ ہے، عذاب ہے۔ اور فرمایا گیا کہ ثم ان علینا حسابہم، پھر جب یہ ہماری طرف لوٹ کے آئیں گے تو پھر ہم ان کو ان کے حساب کا معاملہ ہوگا، ان سے حساب لینا ہے، تو ہمیں حساب دینا بھی ہے۔ یہ جو لمحے جا رہے ہیں زندگی کے، یہ لمحے اگر ہم ضائع کریں گے تو اللہ کو جواب دینا ہے۔ سارے بندگان خدا اللہ کی ملک ہے، اللہ کو اختیار ہے جیسا چاہے رکھے، اور جیسا بھی رکھا اس میں ہمارا امتحان ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی کو نقصان کیا۔ آج ہماری زندگی جہاں بھی ٹھہری ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار کون؟ ہم خود ہیں۔ بولیے، ہم خود ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا اختیار دیا ہے، اس سے نکلنے کا اختیار دیا ہے۔ اگر ہم کسب کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا، جیسا اللہ فرماتا ہے لیس للانسان وان لیس للانسان الا ما سعى، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ عطا نہیں کیا، الا ما سعى، وہی دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری کوشش اس قرآن کی آیتوں کے مطابق، اللہ کے رسول کے اسوے کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے رب سے جڑنے کے جو طرز زندگی ہمیں دی ہے اس کے مطابق چل رہی ہے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم غور کرتے ہیں، تفکرات میں رہتے ہیں، زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ اور اگر غور و فکر نہیں کرے، بے رغبتی کی زندگی جی رہے، عام لوگوں کی طرح جینا چاہ رہے، جیے۔ یہ معاملہ ہے کہ ان الینا ایابہم، اب متنبع کر دیا گیا، اب تم کیسا چاہے جیو، تفعلوا ما شئتم، جیسا چاہے تم جیو، جو چاہے کرو، مگر یاد رکھو تم کو لوٹنا ہے۔ کدھر لوٹنا ہے؟ ایابہم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ ہاں، جب حساب و کتاب لے گا تو حساب دینا ہے۔ اتنا یاد رکھیں، اب جو چاہے کرو۔ اس لیے فرمایا گیا، حدود بتا دیے گئے کہ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب جس کے کرنے کا حکم دیا ہے یوں کا تو اسے اختیار کرو، اور جس سے میرے محبوب نے تم کو منع کر دیا ہے تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر کیسا رہنا بتا دیے۔ صحابہ دیکھے، پوچھے کہ حبیب پاک آپ تو معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، پھر کیا ہے، کہیں کو آپ استغفار کر رہے ہیں، کہیں کو اللہ سے استعانت طلب، مغفرت طلب کر رہے ہیں؟ تو بولے جن لمحوں کے لیے میں رفع حاجت کو جاتا ہوں، اللہ کے ذکر کو توقف کرتا ہوں، روکتا ہوں، تو جن لمحوں کے لیے میں نے ذکر کو روکا، ان لمحوں کی اللہ سے استعانت و مغفرت طلب کر رہا ہوں۔ کیسی تعلیم ہے، غور کریے۔ تو خدا کے ذاکر کیسا رہنا رسول اللہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ پچھلے جمعہ ہم نے پڑھی تھی، اس کی تشریح ہم کو اللہ کے رسول کے اسوے سے مل گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوا بکرۃ واصیلا۔ ایک فکر ہوتی نا بھائی، ارے کیسا دن رات اللہ کے ذکر میں کیسا رہیں گے؟ تو جیسا رسول اللہ رہے ویسا رہنا ہے۔ رسول اللہ عدل بھی فرما رہے ہیں، انصاف بھی فرما رہے ہیں، لوگوں سے رابطہ بھی فرما رہے ہیں، لوگوں کو تعلیمات بھی دے رہے ہیں، سب کو سب چیزیں دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو عابدین زاہدین بندے ہوتے ہیں، یہ جو اہل سلسلہ ہوتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے جڑنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں عمومی زندگی جیو، آپ اپنے معاملات کو طے کرو، مگر معاملات تمہاری مصروفیتیں تمہیں ذکر خداوندی سے روکتی نہیں، سوائے رفع حاجت کی، سوائے رفع حاجت کے۔ رفع حاجت کو جاتے تو رک جانا ہے، غفرانک ربی، نکلتے ہی پھر فوری رسول کی اتباع میں بولنا ہے، اللہ مجھے بخش دے۔ اس کے بعد الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب عافانی، پھر ذکر شروع ہو گیا، پھر ذکر شروع ہو گیا۔ جو مسنونات دعائیں جتنے بھی ہیں، ذاکر بن کے رہنے کے لیے بار بار یہ دعائیں ہمیں خیال دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتیں۔ یہ جو ہم کو اللہ تعالیٰ اعضائے جوارح دیا ہے، کروڑوں روپئے کے ہم کو نہیں معلوم، ایسا برے سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی کے آنکھ میں خلل آ گیا، آئس اسپیشلسٹ کے پاس گئے آپ،
انہیں بولتا اتنے کا علاج ہے. اب معلوم ہوا کتنی قیمتی نعمت ہے. آنکھ بنایا, آنکھ کو پلک بنایا. یہ پلک سیکنڈ کے اندر اتنی حساس ہے یہ پلک کہ کوئی کچرے کا سہارا تو آنکھ چھوتے کی فوری خود بخود بند ہو آتی. کیا انداز ہے خدا, دیکھو آپ تخلیق کیسا بنایا ہم اللہ, کیسی نعمت دی اللہ ہم. ہاں, کروڑوں روپے کے اعضاء ہمارے, مگر ہم کو اس کا شکر اگر کرنے بیٹھے تو ہماری یہ زندگی بھی کم پڑ جاتی. کیا نعمت ہے. ناک سونگنے کا اگر سسٹم خراب ہو گیا, بدبو میں بیٹھے خوشبو میں بیٹھے پتہ ہی نہیں, لوگ ہمارا رہے بھائی بدبو ہو رہی اور کہاں ہو رہی, میں کچھ بھی نہیں ہو رہی, سینس چلے گئی آپ کی. شکر کریے اللہ تعالیٰ قوت سامع کو بھی آپ کی سماعت رکھا. سماعت کا معاملہ اگر سماعت چلے گئی, شور پکارا سمجھ میں نہیں آتا. ہر نعمت اللہ کی اربوں روپے کی ہے, اگر ہم اس کے شکر کر رہے ہیں کیا, تو اس کا شکر یہی ہے کہ ہم اس کے ذاکر بن کے رہیں, اس کے ہمیشہ شکر میں رہیں, اور ہر وقت ہر گھڑی اللہ کو راضی کرنے کی سعی اور کوشش میں لگے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس طریقے کی زندگی ہم بنا لیے اور راضی ہو گیا تو پھر کیا کہنے, کہ دیکھیے پھر آپ معاملات کیا ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کا قرینہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے. آج ہم ابتری حالات ہم پر ایسے ہم مسلط کر لیے, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ زندگی کا حقیقی قرینہ کیا ہے. جب کوئی بیان میں کوئی بات سنتے ہیں, کسی کوئی ہم کو گوش گزار کرتا ہے یا کوئی آگاہی کرنا چاہتا ہے, تو وہ باتیں نئی نئی دکھ رہی, جبکہ وہ پرانی ہے, رسول اللہ کے زمانے کی ہے, 1400 برس پرانی وہ چیزیں ہیں. مگر ہماری زندگی اتنی ابتر اور اتنی دور ہو گئی ہے عمل سے کہ ہمیں اب وہ چیزیں نئی نئی نظر آنے لگی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما, اے باری اللہ نیک ہدایت عطا فرما. مولا ہمیں عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا متبع بنا دے. مولا وہ قرین حیات عطا فرما جو تو نے صحابہ تابعین طب تابعین کو عطا فرمائی تھی. مولا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتم بالخیر فرما, وقت نزا کلمۃ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.